بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ۔ سید السادات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جمہور کے قول کے مطابق رمضان سن 3 ہجری میں ہوئی۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 7 سال اور کچھ مہینے کی ہوئی۔ 7 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے جس میں کوئی علمی کمال حاصل کیا جا سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کئی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں۔ ابو الحوراء رحمہ اللہ ایک شخص ہیں، انہوں نے حضرت حسن سے پوچھا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں صدقے کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا، میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ آہا فرمایا اور میرے منہ سے نکال دی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ میں نے پانچوں نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وتر میں پڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی اور پوری دعا بیان فرمائی۔ مقصد یہ ہے کہ گھر کا ماحول ہمیشہ علمی رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کتابوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے کے ساتھ جڑے رہو گے تو بچوں میں بھی وہی اثر آئے گا۔ آپ اگر گالیاں بکتے رہیں گے تو بچے بھی گالیاں دیں گے۔ آج کل ماں باپ کو گالیاں دلوانے کا بڑا سبب خود ماں باپ بھی ہیں۔ ابو اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو گالی دیتا ہے، بیوی اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو گالی دیتی ہے، تو یہی اثر بچوں میں آ جاتا ہے کہ ابو نے بھی تو اس عورت کو گالی دی تھی، میں نے بھی دی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ امی نے بھی تو اس مرد کو گالی دی تھی نا، میں نے بھی دی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ از خود غیر اختیاری ان کے زبان پر وہ الفاظ چڑھ جاتے ہیں جو ماں باپ چلا رہے ہوتے ہیں، جو ان کی زبان پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی معصوم بچہ ہے 7 سال کی عمر کا، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے بزرگوں نے ان سے روایت لی، مانا ان کے پاس پڑھا سیکھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تعلیم کا ماحول گھر کے اندر رکھیں۔ ایک مرتبہ بالکل چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا اور اس کا ابو بھی کسی کام کے لیے آ گیا، تو اس نے بولا کہ استاد جی اس بچے سے کوئی بات آپ نے کبھی کوئی کچہری کی ہے؟ نہیں، کیوں، کیا مطلب ہے؟ تو اسی نے پھر بیٹے کو بولا کہ بیٹا واقعہ تو سناؤ۔ معصوم چھوٹا سا بچہ ہے، کافی سارے اس نے واقعات سنا دیے اور اچھے ترتیب کے ساتھ۔ اور پھر میں نے بولا یار یہ کیسے، تو خود تو ان پڑھ ہے، یہ کیسے ہوا؟ بولا میری بیوی، میری اہلیہ اس کو سکھاتی ہے۔ دیکھیں معصوم چھوٹا بچہ ہے، لیکن وہ پورا قصہ واقعہ بیان کر دیتا ہے جو اچھے خاصے 50 سال کے بھی نہیں سنا سکیں گے۔ تو یہ ان کے یعنی ماں کی یا گھر کی محنت کا اثر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، فضائل رمضان میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ،
وشهر المواسات وشهر يزاد فيه رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله كيف كلنا يجد ما يفطر الصائم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء. یعنی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی. فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے. اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اللہ جل جلالہ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا. سبحان اللہ. جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے. یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے، ہمدردی کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہ معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا. روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب بھی ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر یہ حکم موقوف نہیں. یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. صرف جذبہ ہو کہ میں کسی کو افطار کرواؤں. اور ہر محلے میں غریب لوگ بہت ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. ہر جگہ پر سارے امیروں کام نہیں چلے گا، سارے غریبوں کام نہیں چلے گا. تو غریبوں کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں. گھر کے لیے کھجور لے رہے ہو، غریبوں کے لیے بھی تھوڑی سی لے لو. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ جل شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں. اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو. 4 چیزیں اس رمضان کے مہینے میں زیادہ کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں. پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. دوسرا استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یا اپنی زبان میں بولو یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں معافی طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور دوسری 2 چیزیں جن میں جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. جو شخص جنت کی طلب، اے اللہ مجھے جنت دے، اے اللہ مجھے باغ دے، اے اللہ مجھے جنت دے، اے اللہ مجھے جنت دے، اے اللہ مجھے عذاب سے بچا، اے اللہ مجھے آگ سے بچا. ابھی کوئی لمبا کام تو نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. چلتے پھرتے روزے میں پڑھتے رہیں، رات کو پڑھتے رہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہم انی اسألک الجنت، اے اللہ مجھے جنت دے، اے اللہ مجھے جنت دے. واعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، اے اللہ مجھے آگ سے بچا. یہ 4 چیزیں.
جو شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو پانی پلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کو پانی پلانا من افطاری کے ٹائم پر، یہ نہ کہ دوپہر کو کسی کو پانی پلا دو، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پھر پیاس نہیں لگے گی، ایسا پانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ جل جلالہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محدثین رحمہم اللہ کو اس کے بعض روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہوتے ہیں، دوسرے اس کے اکثر مضامین دوسری روایتوں میں سے بھی تائید شدہ ہیں۔ خیر یہ عظیم مہینہ ہمیں مل رہا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا محنت کریں، لاپرواہی نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین اسی مہینے کی برکت سے، عبادت کی برکت سے، ذکر و اذکار کی برکت سے، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا کے معاملات، مشکلات بھی حل فرمائیں گے، قبر اور آخرت کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔